السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین احکام جمعہ، تالیف ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ جمعہ کی فرضیت۔ قال اللہ تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ حدیث نمبر 2۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ اس اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی داخل ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آواز دی کہ یہ آنے کا کون سا وقت ہے؟ اس نے جواب دیا: میں آج مصروف تھا، میں نے گھر لوٹتے ہی اذان سنی تو میں صرف وضو کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: صرف وضو ہی کیا ہے؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 3۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ اس اثناء میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف تعریض کرتے ہوئے کہا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اذان کے بعد دیر لگاتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: اے امیر المؤمنین، میں نے اذان سننے کے بعد وضو کرنے سے زائد کوئی کام نہیں کیا، پھر آ گیا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: صرف وضو ہی کیا ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے؟ جمعہ کے لیے غسل کرنا ہر بالغ مرد کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل کرنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 5۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ اوالی سے اپنے گھروں سے جمعہ کے لیے آتے تھے اور وہ اونی چادروں میں آتے تھے، راستہ میں ان پر گرد و غبار پڑتی تھی جس کی وجہ سے ان سے بدبو پھوٹتی تھی۔ ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے کاش تم آج کے دن کے لیے پاکیزگی اور صفائی حاصل کر لیا کرو۔ جمعہ کے دن خوشبو لگانا اور مسواک کرنا۔ حدیث نمبر 6۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن غسل ہر بالغ پر ہے اور مسواک کرنا اور حسب استطاعت خوشبو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 7۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے جمعہ کے دن کے غسل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا۔ طاؤس کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ خوشبو یا تیل استعمال کرے اگر اس کے گھر میں موجود ہو؟ انہوں نے جواب دیا: میرے علم میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 8۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہر ہفتہ میں ایک بار نہائے، اپنے سر اور اپنے جسم کو دھوئے۔ جمعہ کے لیے جلدی آنے کا ثواب۔ قال اللہ تعالی:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ حدیث نمبر 9۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر مسجد چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے گویا کہ مرغ قربان کیا، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا اس نے گویا کہ ایک انڈا صدقہ کیا، کیونکہ جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ یا دہانی سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن خطبہ میں خاموشی اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 10۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی کو کہا چپ رہ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے تو نے لگو بیجا کام کیا۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ قال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ حدیث نمبر 11۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساتھ ہے جس کو مسلمان بندہ نماز کی حالت میں پالے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ حدیث نمبر 12۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جمعہ کی ساعت کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے پڑھنے تک ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ حدیث نمبر 13۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں اس سے نکالے گئے۔ جمعہ کے دن کے لیے اس امت کی رہنمائی۔ حدیث نمبر 14۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، اس لیے کہ ہر امت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں وہ ان کے بعد دی گئی۔ پھر یہ دن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری ٹھہرایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی، لوگ اس کے اعتبار سے ہمارے تابع پیچھے ہیں۔ یہود کی عبادت کا دن جمعہ کے اگلا یعنی ہفتہ کا دن ہے اور نصارہ کی عید کا دن اس کے بعد کا یعنی اتوار ہے۔ جمعہ کے دن جلد جانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 15۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازہ پر فرشتے آنے والوں کی ترتیب سے پھر پہلے کا نام لکھتے ہیں، اور جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال نامے لپیٹ دیتے ہیں اور وعظ و نصیحت، تذکیر و یاد دہانی سننے لگتے ہیں۔ اور جلد آنے والے کی مثال اس انسان کی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے، پھر اس کی طرح جو گائے قربان کرتا ہے۔
بعد والا اس کی طرح جو مینڈھا قربان کرتا ہے، پھر اس کے بعد والا اس کی طرح جو مرغی قربان کرتا ہے، پھر اس کی طرح جو انڈا صدقہ کرتا ہے۔ خطبہ میں خاموش رہنے اور سننے والے کی فضیلت، حدیث نمبر 16۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لیے آ گیا اور اس کے مقدر میں جتنی نماز تھی پڑھی، پھر چپ رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبہ سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز میں شرکت اختیار کی، اس کے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 3 دن کے زائد۔ جمعہ کی نماز سورج کے ڈھلنے پر ہے، حدیث نمبر 17۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر واپس آ کر اپنے پانی لادنے کے اونٹوں کو آرام پہنچاتے تھے۔ حسن کہتے ہیں، میں نے جعفر سے پوچھا یہ کس وقت کی بات ہے؟ اس نے کہا سورج کے ڈھلنے کے وقت کی، حدیث نمبر 18۔ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ آفتاب کے زوال پر پڑھتے تھے، پھر واپس لوٹتے اور سایہ تلاش کرتے تھے۔ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا جائے گا، حدیث نمبر 19۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، جیسا کہ تم آج کل کرتے ہو، حدیث نمبر 20۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے، ان کے درمیان بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ تجارت یا کوئی مشغلہ ہو تو جمعہ چھوڑنا۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرف چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 11، حدیث نمبر 21۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے گلا کا قافلہ آ گیا، لوگ اس کی طرف چلے گئے حتیٰ کہ پیچھے صرف 12 آدمی رہ گئے، تو سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل کی گئی، اور جب تجارت یا کھیل مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ جمعہ چھوڑنے پر شدت و سختی، حدیث نمبر 22۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ برسر منبر فرما رہے تھے کہ جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں ہی میں سے ہو جائیں گے۔ نماز جمعہ اور خطبہ میں تخفیف۔ قال اللہ تعالی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، حدیث نمبر 23۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، آپ کی نماز درمیانی تھی اور آپ کا خطبہ درمیانہ تھا۔ مسنون خطبہ اور آداب، حدیث نمبر 24۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آواز بلند ہو جاتی تھی اور سخت غصہ اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ فرماتے تھے کہ صبح حملہ آور ہوگا یا شام کو، اور فرماتے تھے کہ میری بعثت اور قیامت کی آمد ان دو انگلیوں کی طرح ہے، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا لیتے تھے اور فرماتے حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ یا بہترین ارشاد و رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طرز عمل یا آپ کی رہنمائی ہے، اور بدترین کام نئے کام ہے اور ہر نیا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے میں ہر شخص کی جان پر اس کے معاملات کے سلسلے میں اس سے زیادہ حقدار ہوں، جس شخص نے مال چھوڑا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے قرض یا اہل و عیال چھوڑا ان کی پرورش میری طرف ہے اور میں ان کا ذمہ دار میں ہوں۔ حدیث نمبر 25۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ازد شنو قبیلہ کا فرد زماد مکہ آیا، وہ آصب کا دم کرتا تھا۔ اس نے مکہ کے بے وقوف اور کم عقل لوگوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے، تو اس نے دل میں کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میری ہاتھوں شفا بخش دے۔ اس کے لیے وہ آپ سے ملا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے دم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھوں شفا بخشتا ہے، تو کیا آپ اس کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حمد و شکر کا حقدار اللہ ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد کی طالب ہیں۔ جس کو اللہ راہ راست پر چلا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں چلا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندہ اور اس کا رسول ہے۔ حمد و شہادت کے بعد اس زماد نے کہا مجھے اپنی یہ کتاب دوبارہ سنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اسے 3 دفعہ سنائے، یا ان کلمات کا اس کے سامنے 3 دفعہ اعادہ کیا، تو اس نے کہا میں نے کاہنوں کا قول، جادوگروں کا قول اور شاعروں کا قول سب کو سنا ہے، میں نے تیرے ان کلمات جیسا قول نہیں سنا، یہ تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اور کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ساتھ اسلام کی خاطر بیعت کرتا ہوں، تو اس نے آپ کی بیعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ اس نے کہا اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک سریہ چھوٹا لشکر بھیجا، وہ دماد کی قوم کے پاس سے گزرے، تو امیر لشکر نے کہا کیا تم نے ان لوگوں کی کوئی چیز لی ہے؟ ایک لشکری نے کہا میں نے ان کا ایک لوٹا لیا ہے، تو اس نے کہا اسے واپس کر دو کیونکہ یہ لوگ زماد کی قوم ہے۔ حدیث نمبر 26۔ اور حضرت ابو وائل نے کہا ہمارے سامنے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، انتہائی مختصر اور انتہائی بلیغ بات کی۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا ابو یقظان، آپ نے انتہائی پر تاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے، کاش آپ سانس کچھ لمبی کر لیتے، زیادہ دیر بات کر لیتے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے انسان کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی سمجھداری علامت ہے، اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو کی طرح ہوتا ہے۔
حدیث نمبر 27۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خطاب کیا اور اس نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رشد و ہدایت پا لی، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا یا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت برا خطیب ہے، یوں کہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ حدیث نمبر 28۔ اور صفوان بن یعلا اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر آیت کریمہ نادو یا مالک پڑھتے ہوئے سنا۔ حدیث نمبر 29۔ اور امرہ بنت عبد الرحمن کی بہن بیان کرتی ہے کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی ہے، آپ اسے ہر جمعہ ممبر پر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 30۔ اور حضرت عمار بن رویبہ رضی اللہ عنہ نے بشر بن مروان کو ممبر پر دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو بگاڑے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے اور اپنے انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ دوران خطبہ تحت المسجد پڑھنا۔ حدیث نمبر 31۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران ایک آدمی آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلاں کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ خطبہ کے دوران دین کی تعلیم دینا۔ قال اللہ تعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائے تو انہیں خبردار کرے تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈرے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ حدیث نمبر 32۔ اور حضرت ابو رفاع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایک پردیسی آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا اور اس سے معلوم نہیں ہے اس کا دین کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ کر میرے پاس پہنچ گئے۔ ایک کرسی لائی گئی، میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ سکھایا تھا اس میں سے مجھے سکھانے لگے، پھر اپنے خطبہ کے لیے بڑھے اور اس کا پورا کیا۔ نماز جمعہ میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ حدیث نمبر 33۔ اور ابو رافع کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ مروان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین یا قائم مقام مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں سورۃ جمعہ پہلے رکعت میں پڑھنے کے بعد اذا جاءک المنافقون پڑھی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعہ سے لوٹے تو میں انہیں ملا اور ان سے کہا آپ نے وہ دو صورتیں پڑھی ہے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھا کرتے تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ حدیث نمبر 34۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ
پڑھتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ دونوں نمازوں میں ہی انہیں پڑھتے۔ حدیث نمبر 35۔ اور ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورۃ جمعہ کے علاوہ کون سی سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ حدیث نمبر 36۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل السجدہ اور حل اتی علی الانسان حین من الدہر پڑھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ جمعہ کے بعد نماز۔ حدیث نمبر 37۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جمعہ پڑھ چکو تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھو۔ حدیث نمبر 38۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعت پڑھو۔ حدیث نمبر 39۔ اور نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب جمعہ پڑھ لیتے تو واپس جا کر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے، پھر یعنی ابن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 40۔ اور عمر بن عطا بن ابی خوار سے روایت ہے کہ نافع بن جبیر نے اسے صاحب ابن اخت نمر کے پاس بھیجا، وہ ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھتے جو ان کی نماز میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھی تھی۔ صاحب نے کہا، ہاں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعہ مقصورہ میں پڑھا، تو جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے اٹھ کر اپنی جگہ نماز پڑھی، تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو مجھے بلوایا اور کہا، جو کام تو نے کیا ہے آئندہ نہ کرنا، جب تم جمعہ پڑھ لو تو اس کے ساتھ دوسری کوئی نماز نہ ملاؤ یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا اس جگہ سے نکل جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی نماز دوسری نماز سے نہ ملائی جائے حتیٰ کہ ہم گفتگو کر لیں یا اس جگہ سے نکل جائے۔ جمعہ کے دن درود و شریف۔ قال اللہ تعالی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ حدیث نمبر 41۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔